سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ مرکز نظام الدین پر حکومت کے رویے سے ہائی کورٹ ناراض، 2 ہفتوں میں جواب طلب۔ حضرت نظام الدین علاقے میں واقع عالمی شہرت یافتہ تبلیغی جماعت کے مرکز کو کھولنے کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے مرکز کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے گزشتہ مہینے سماعت کے دوران مرکزی حکومت کو نوٹس بھیج کر جواب طلب کیا تھا، لیکن تاحال جواب نہیں دیا گیا۔ اسی پر ناراض ہو کر سماعت کر رہے جسٹس گپتا نے حکومت کو نیا نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا اور 2 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال وبا پھیلانے کے الزامات عائد ہونے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے تبلیغی جماعت کے مرکز کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اپریل کے مہینے میں عدالت کے حکم پر کورونا پروٹوکول کی پاسداری کرتے ہوئے مسجد میں مناسب فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اور صاف صفائی کے ساتھ 50 افراد کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی منظوری فراہم کی گئی تھی۔ یہ اجازت بھی مرکز تبلیغی جماعت کی صرف پہلی منزل پر نماز ادا کرنے کے لیے تھی، دیگر منزلوں پر نماز پڑھنے پر ابھی تک پابندی عائد ہے۔ نیز مرکز کو رہائشی استعمال کے لیے بھی ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل رجت نائر نے عدالت کو بھروسہ دلایا ہے کہ انہیں جواب دینے کا ایک اور موقع دیا جائے، لہٰذا عدالت عالیہ نے جواب داخل کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو 2 ہفتوں کا وقت دیا ہے۔ معاملے کی آئندہ سماعت 13 ستمبر کو ہوگی۔ افغانستان میں مارے گئے ہندوستانی صحافی دانش صدیقی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں سپرد خاک۔ افغانستان میں مارے گئے ایوارڈ یافتہ فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی صحافی دانش صدیقی کے جسد خاکی کو جامعہ نگر کے غفار منزل واقع ان کی رہائش گاہ پر لایا گیا، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے آخری دیدار کیا۔ نیوز ایجنسی روئٹرز کے لیے کام کرنے والے 39 سالہ دانش صدیقی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق طالب علم تھے۔ واضح رہے کہ دانش صدیقی کی موت کے بعد سوشل میڈیا کی سائٹس پر سخت گیر موقف رکھنے والے انٹرنیٹ ٹرولز کی جانب سے خوشی کے ٹویٹ اور پوسٹ کیے جا رہے ہیں۔ 2018 میں دانش صدیقی اور ان کے ساتھی عدنان عابدی روہنگیا پناہ گزینوں کے بحران کی دستاویز تیار کرنے کے لیے فوٹوگرافی ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے بھارتی بن گئے تھے۔ دانش صدیقی نے 2020 دہلی فسادات، کووڈ-19 وبا، 2015 میں نیپال کے زلزلے اور ہانگ کانگ میں 2019-20 کے مظاہروں کو کور کیا تھا۔ دہلی فسادات کے دوران کھینچی گئی ان کی کچھ تصاویر دنیا بھر میں وائرل ہوئی تھیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا آفیشل ٹویٹر ہینڈل ہیک۔ اسد الدین اویسی کی سیاسی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا تصدیق شدہ ٹویٹر ہینڈل ہیک ہو گیا ہے۔ ہیکرز نے ہینڈل کا نام تبدیل کر کے ایلن مسک کر دیا ہے اور ڈی پی پر بھی ایلن مسک ہی کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ خیال رہے کہ ایلن مسک برقی گاڑیاں تیار کرنے والی امریکی کمپنی ٹیسلا کے مالک ہیں اور وہ دنیا کے دوسرے سب سے امیر شخص ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جس ٹویٹر ہینڈل کو ہیک کیا گیا ہے اس کو 6,78,000 کے قریب صارفین فالو کرتے ہیں اور یہ اکاؤنٹ سال 2010 میں قائم کیا گیا تھا۔ مجلس کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے اور ہینڈل سے کوئی قابل اعتراض ٹویٹ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں سی اے اور این آر سی مخالف تحریک میں شدت۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے سبب مخالف این آر سی تحریک کی شدت میں کمی واقع ہوئی تھی، تاہم اس میں ایک بار پھر شدت پیدا ہو رہی ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں کووڈ-19 ضوابط پر عمل کرتے ہوئے این آر سی مخالف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ آل بنگال اینٹی این آر سی سٹیزن کمیٹی کی قیادت میں ریاستی سطح پر تحریک جاری ہے۔ کمیٹی کے نائب صدر زبیر ربانی نے ای ٹی وی بھارت کو تحریک سے متعلق بتایا کہ این آر سی مخالف تحریک کی شدت میں لاک ڈاؤن کے دوران کمی آئی تھی، لیکن اب تحریک میں دوبارہ تیزی آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر شہریت دینے کے عمل کو غلط قرار دیتے ہوئے وزارت داخلہ کو خط لکھ کر احتجاج کیا گیا ہے۔
اس کے بعد ہم نے ریاستی سطح پر تحریک کا آغاز کیا۔ گزشتہ 12 تا 18 جون کے دوران ریاست کے تمام اضلاع میں احتجاج کیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ 11 تا 13 جولائی کو احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور اس سلسلے میں آن لائن احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے دفتر میں احتجاج کو درج کرانے کے لیے دستخطی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر چور دروازے سے CAA کو نافذ کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤں اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤں کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔